کہ رجب کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اللہ ہے، رمضان کا مہینہ میری امت کا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ رجب کا مہینہ فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی دینے کا ہے فصل، اور رمضان کا مہینہ فصل کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کاٹنے کا مہینہ۔ یعنی اللہ کے سامنے نیک اعمال کرنا ہے اور اپنے بدعمالیاں جو ہماری زندگی میں ہم سے ہو چکی ہیں، جان بوجھ کے بھی ہوئی ہیں، بعض مرتبہ انجانے میں بھی ہوئی، کبھی تنہائی میں نہیں کرے ہیں تو کبھی محفل میں بھی ہوئے، دن کے اجالے میں بھی ہوئے، رات کے اندھیرے میں بھی ہوئے، چھوٹے بھی ہوئے، بڑے بھی ہوئے۔ ہم اپنے ان گناہوں سے توبہ کریں اللہ کے ساتھ، روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اللہ بہت غفور رحیم، رحمان رحیم ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور بندہ جب معافی چاہتا ہے اللہ سے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے معاف فرماتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی آ جائے اور توبہ کرے اللہ کے سامنے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور ایسا کرنے سے نہیں کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ ہر چیز پر کوئی قدرت و طاقت رکھنے والے اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال کا ذخیرہ کریں اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ و استغفار کریں۔ یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں، کامیابی ہم کو مل جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں کو دوستو، حدیث میں بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے پہ جو ایمان کی نورانیت رہتی ہے وہ نورانیت صرف کر دی جاتی ہے، اور گناہوں کی ہی وجہ سے اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، چین سکون اس کی زندگی میں نہیں رہتا۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ توبہ کرے، اللہ کے سامنے جھک جائے، معافی چاہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی نہیں فرمائیں گے۔ کئی احادیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، اس کے مفہوم میں بات کروں آپ سے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ دعاؤں میں بھی بعض مرتبہ آپ نے سنا ہوں، دعا کرتے وقت میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یہ حدیث سے ثابت ہے بات، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تمہارے گناہ اتنے کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے انبار لگ دیے جائیں، لیکن تم جب اللہ کے سامنے جھکتے ہو، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہو، دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو اللہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے بڑے رحمان و رحیم غفار اللہ تبارک تعالیٰ، ان کی رحیمیت بہت وسیع ہے، ان کی کریمیت بہت وسیع ہے، ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ
چند گناہ ایسے جس کو معاف نہیں فرما سکتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے یا اللہ کا کفر کریں گے، اللہ کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ معافی چاہنا ہے اللہ کے سامنے، جھکنا ہے، توبہ کرنا ہے، پھر وہ شرک کو چھوڑ دینا ہے، شرک والے عمل کو چھوڑ دینا ہے، کفر والے عمل کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی راہ پہ لگ جانا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں کریں گے، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کو قرآن میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے، اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی سے بڑی کون سا بھی مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اور حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دعائیں مانگنا ہے، مانگنے سے ساتھ ہی یہ نیت کے ساتھ مانگنا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، میری دعائیں قبول ہوتی، اللہ قبول کرے گا، یہ نیت کے ساتھ میں دعا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ دعا کر رہے پھر بولے 2 دن کے بعد 4 دن بعد ہم اتنا مانگ رہے اتنا بول رہے اللہ قبولیش نہیں کر رحمان، نہیں، پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ مانگنا ہے اللہ سے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے کس طرح سے مانگتی ہے، کیسا تڑپتی ہے، کوئی چیز لینے کا ہے ضد پہ آ جاتی، بچے چھوٹے معصوم بچے ضد پہ آ جاتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں بھی، بعض مرتبہ کیا ہے ماں باپ کو نہیں بھی رہ پاتے تو کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ کر کے ان کو وہ چیز دینا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے خزانے تو بے انتہا ہے، شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ کے خزانے۔ تو ہم پورے کانفیڈنس سے مانگنا ہے، جیسا گمان رکھیں گے اللہ کے ساتھ میں اللہ ویسا معاملہ کرے گا۔ ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر سوچنا ہے اپنے اعمال میں کیا ہمارے سے عمل میں غلطی ہے، کس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کون سی ایسی چیز ہمارے کھانے میں آ گئی ہے، حرام کا کون سا لقمہ ہمارے جسم میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں، کون سا ایسا عمل کیے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ سب صحیح ہے تو پھر سوچ لینا یہ ہے کہ شاید کہ میں جو دعا کر رہا ہوں میرے حق میں بہتر نہ ہو، میرے حق میں وہ چیز شاید کہ بہتر نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، فیوچر میں میرے ساتھ وہ اگر دعا قبول ہو جائے گی تو کیا معاملہ ہوگا میرے کو نہیں معلوم، میرے کو علم نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں جاننے والا نہیں، میرا ابھی 5 منٹ کے بعد کیا 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا میرے کو میرا علم نہیں ہے اس چیز کا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو جب تم دعائیں کرتے ہیں، اگر تمہارے حق میں وہ چیز اگر بہتر نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو تم کو روک دیتے ہیں، اس چیز کو، تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو، دنیا کا نقصان نہ ہو، آخرت کا نقصان نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو روکتے ہیں، اس کے بدلے دوسری چیز عطا کرتے ہیں آپ کو۔ آپ کی کوئی مصیبت ہے تو مصیبت سے محفوظ کرتے ہیں آپ کو، یعنی تو پھر آخرت میں آپ کو اتنا بہترین اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کا جو قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جائے گا اور افسوس کرتے رہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو بہتر ہوتا کہ اللہ دنیا آخرت میں بھی کتنا نواز رہا میری اس دعا کے اوپر۔ تو ہم ہمیشہ مانگتے رہنا ہے۔ ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان شریف بھی ابھی تھوڑے دنوں میں آنے والا ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے دعائیں کریں، سحر کے وقت میں، افطار کے وقت میں، آئیں گے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات میں رمضان کے وقت میں، پھر بھی وقتی طور پہ تھوڑی سی بات بتاتے چلو اس طرف روشنی جاتے کہ افطار سے 15-20 منٹ پہلے ہم رک جائیں، تیاری کر لیں گے پوری، اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا کریں کہ روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے اندر یہ بھی ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم جو صبح سے رہتے ہیں روزے میں، افطار کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کر 10 سے 15 منٹ 5 منٹ ہی صحیح
یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو کر دعا کرے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دعا مانگو۔ اس کی کون سی دعا کے اوپر تمہاری دعا قبول ہوگی پتہ نہیں۔ جب تم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے بندوں کے لیے تم جب دعا کریں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے فیصلے کرے گا، تمہارا خیال رکھے گا اللہ تبارک کہ تم جب اس کے بندوں کے لیے فکر کر رہے ہیں تو اللہ تمہاری فکر کرے گا۔ تو وقت نکالیں، ایسا نہیں کہ افطاری لانے میں اتنے مشغول ہو جا رہے ہیں یا افطاری کی تیاری میں اتنے مشغول ہو جا رہے ہیں کہ ہمارے کو افطار دعا کرنے کا موقع نہیں کرنا۔ بیٹھے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرنا، نفل روزے بھی کرے تو جبھی بھی دعائیں کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کون ہے، اس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے ملاقات کیجیے۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک ماں کی خدمت کرنے والے کے بارے میں بھی آیا، وہ بھی واقعہ ہے، اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلانے جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ہمارا ایک بندہ جھاڑ کے نیچے پڑا ہوا ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے جنت کا، جا کے ملو۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے اور چلتے گئے بہت دور تک جنگل کے اندر چلے گئے، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جنگل کے اندر چلے گئے اور وہاں پر دیکھیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جو ایک جھاڑ کے نیچے پڑا ہوا ہے اور اتنا کمزور، اتنا لاغار ہے، اس کے جسم پہ پورے زخموں، پورا جسم زخموں سے شدید، یعنی بیماری میں ایسا اس کو اللہ تعالیٰ مبتلا فرما دیے کہ پورا جسم بیماری میں مبتلا ہے، اس کو ہلنے چلنے کی بھی وہ نہیں، اختیار نہیں ہے، صرف زبان چل رہی ہے اس کی زبان، وہ بھی آہستہ سے، ہونٹ پھر رہے ہیں خالی، ہاتھ جنبش کر رہا نہ پیر جنبش کر رہا اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے غور سے تو اس کے ہونٹ پھر رہے ہیں، اور ذرا غور سے آواز سنیں تو وہ اس حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کو اس حالت میں رکھا، اللہ تیرا شکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے، پوچھنے لگے اے اللہ کے بندے، تو اس کنڈیشن میں ہے، اس حالت میں ہے، ایسی بیماری میں تو مبتلا ہو چکا ہے کہ تیرے ہاتھ پیر تک کا کام نہیں کر رہے، جسم پورا زخموں سے، بیماری سے مبتلا ہے، پورے زخم وغیرہ ہے اس کے اوپر، جسم میں پیپ خون وغیرہ بھرا جسم کے اندر، صرف تیری زبان ہے جو چل رہی ہے اور تو اتنا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو فرمانے لگا وہ بندہ کہ دیکھو میں جس کنڈیشن میں ہوں، میری تمام جسم کے اعضاء بیکار ہو گئے، پورا جسم میرا زخموں سے زخم ہوئے، جسم سے خون پیپ سو جا، تم دیکھ رہے میرے ہاتھ پر کچھ بھی کام نہیں کرے، لیکن اللہ نے بھی اتنی توفیق دیا کہ میری زبان اچھی ہے اور میری زبان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا، تو کیا میں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کنڈیشن کیا ہے؟ ایسی کہ ہاتھ پیر بھی نہیں ہے نا، پورا جسم سے خون پی بہ رہا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، صرف زبان سے چل رہی ہے، تو برہم فرما رہا ہو بندہ کہ میں اللہ کی اس نعمت کے اوپر کہ میرے کو اللہ زبان کی حرکت دیے اور اس حرکت کے اوپر میرے کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دیے، تو کیا میں اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام دنگ رہے، بولے کہ واقعی؟ فرمایا تیری کوئی خواہش ہے آخری؟ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تم دعا کر رہے، کیا دعا کر رہے؟ فرمانے لگے کہ میری دعا تو یہی ہے کہ جو وقت کے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے، میں ان گناہگار اپنی آنکھوں سے اس پیغمبر کو دیکھ لوں، موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تیری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں تیرے سے تیرا دیدار کرنے کے بعد تو دعا کر رہا تو اللہ تیری دعا قبول کر لیے کہ وقت کے پیغمبر کو اس جنگل بیابان کے اندر ایسے زخمی، ایسے بیمار انسان کے پاس میں اللہ تعالیٰ بھیجا ہے جو اس کی طاقت ہی نہیں تھی کہ انہوں نے اٹھ کے بھی نہیں چل سکتا تھا۔ تو دعا وہ چیز ہے، مانگتے رہنا اللہ سے اور پوری امید کے ساتھ مانگنا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی۔
وقت کے پیغمبر ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے، اور ان کو حکم ہو رہا جاؤ جا کے ہمارے اس بندے سے ملاقات کرو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھنے لگے کہ بھائی تمہارا آخری وقت ہے، بول رہے تم دعا کریں گے کہ میرے آخری وقت ہے، آخری وقت بھی میں موسیٰ کو دیکھ لوں، بول کے میں ہی موسیٰ ہوں، چلو میں بتا دوں تمہاری آخری خواہش کیا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ مجھے پانی کی پیاس بہت لگ رہی ہے، تم میرے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اب وہ جنگل بیابان کے اندر پانی نہیں، کوسوں دور تک اب موسیٰ علیہ السلام گئے، ڈھونڈ کے برحال پانی ملا، پانی لے کے آئے۔ اب جب آ کے یہاں پر دیکھے تو اس وقت اس بندے کی روح نکل چکی تھی اور اس کے جسم کو پرندے چرندے چیر پھاڑ کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دم کنفیوز ہو گئے، ایک دم پریشان ہو گئے کہ اللہ کا اتنا نیک بندہ کہ موسیٰ کو اس سے بات ملاقات کرنے کے واسطے بھی جائے، اور اتنی کنڈیشن میں بیماری کی ایسی حالت میں بھی وقت ختم کے وقت بھی انہیں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور پھر اس کو بولتے سو ایسی دردناک موت کہ بولتے تو چرندے پرندے اس کے گوشت کو چیر رہے پھاڑ رہے، رہا نہیں گیا۔ جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ سے بات کریں، اے اللہ آپ کا یہ اتنا نیک بندہ کہ مرتے وقت میں بھی ایسی حالت میں بھی آپ کا شکر ادا کر رہا، اور آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرما دیے۔ فرمانے لگے اللہ تبارک تعالیٰ ہے موسیٰ انہیں جو دعا کرا میں پوری کرا۔ اب اس کو جب پانی کی پیاس لگی تھی تو مجھ سے کہتا میں دریا کو یہیں پہ پیدا کر دیتا تھا، وہ پانی کے لیے تمہارے کو یعنی میرے غیر کو پوچھا انہیں پانی کے لیے، تو میرے کو پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کسی غیر کو میں شامل کرے، مجھ سے مانگنا تھا۔ یہ آج ہم کیا ہے چھوٹے چھوٹے باتیں رہتے بس بندوں کی طرف ذرائع کی طرف دیکھتے رہتے اور اللہ کی طرف تو رجوع ہوتے نہیں۔ ہم گناہوں میں اتنا ملوث ہو چکے ہیں کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی اللہ ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے، جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا کرنے والا ہے، وہ بڑی قدرت و شان و عظمت رکھنے والا اللہ ہے، اور ہم اس کو بھول کر بس دنیا کے تقاضوں کے طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیا احکام ہے اللہ کے، کیا کرنا ہے ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ رمضان آ رہا، بقرعید آ رہی، محرم آ رہا، ہر چیز مہینے آتے جا رہے جاتے جا رہے، زندگی کی جو لمٹ ہے ہماری وہ ختم ہوتی جا رہی، سال بڑھتے جا رہا ہے ہماری زندگی کا۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، اب اتنے سال کے ہو گئے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچ نہیں آ رہا ہمارے کو کہ میں اتنے سال قریب ہو جاؤں، قبر کے قریب ہوتے جا رہا ہوں، میں دنیا سے دور ہوتے جا رہا ہوں، میں آخرت کے قریب ہو رہا ہوں، یہ فکر نہیں آ رہی ہمارے کو۔ ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ہاں میں 5 سال کا ہوں، میں 10 سال کا ہوں، 50 سال کا ہوگا، گولڈن جبلی منگانا ہے، میں 25 سال کا سلور جبلی بنا رہا ہوں برتھ ڈے کی میرے۔ ارے یہ سوچو جب تم پیدا ہوئے تھے اتنے سال ابھی تمہاری زندگی کے باقی تھے، لیکن جیسا جیسا سال گزرتا چلا گیا زندگی تمہاری ختم ہوتی چلی گئی اور تم موت کے قریب ہوتے چلے گئے۔ پیدا ہونے اس وقت میں اگر تمہاری 60 سال کی زندگی تھی، اب تم 40 سال کے ہو گئے تو 40 سال تم زندگی کے ختم ہو گئے، تمہارے موت کے قریب ہو گئے تم۔ تو جو گزر گیا چھوڑو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑی عظمت و شان والا ہے۔ بس اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، اللہ کے احکام کو پورے کرنے کی فکر و کوشش کرو، اپنے گناہات جو گزر چکے ہیں ہماری زندگی میں اللہ کے سامنے رجوع ہوتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو، صبح شام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، کتنے مرتبہ سمجھایا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ میرے بھائی قریب ہے، رمضان قریب آ رہا ہے، قرآن کی عظمت بھی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کر دے گا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قرآن کے اندر خود فرما دی۔ 14واں پارہ نکال کر آپ دیکھ لیجئے، پہلے رکوع کے اندر ہی فرما دے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ تو جو بھی قرآن سے جڑے گا، یا چاہے تلاوت کے ذریعے سے رہو، یا اس کے اندر غور و فکر کے ذریعے سے رہو، یا اس کو پھیلانے کے ذریعے سے رہو، اس کی اشاعت کے اندر رہو، یا اس کے مطابق عمل کرنے کے اندر، یعنی قرآن سے آپ کی نسبت جڑے گی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کر دے گا۔
اس لیے فکر کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، روزانہ تھوڑا تھوڑا شروع کیجیے۔ آپ رمضان کو تھوڑے سے دن رہ گئے جہاں قرآن نازل ہوا ہے رمضان مبارک میں، عطا فرمایا اللہ، تو ہم کو آسانی ہوگی پڑھنے کے اندر، تلاوت کرنے کے اندر، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کے اندر، قرآن کو سمجھنے کے اندر ہم کو آسانی ہوگی۔ اس لیے روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیے آپ، ورنہ کیا ہوگا، ابھی بس 30 دن بچے، 15 دن بچے، 10 دن بچے میں کرتے کرتے رہ جائیں گے، رمضان آ جائے گا، پھر ہم مصروف ہو جائیں گے، تو پھر جو تلاوت کی جو مزہ آئے گا نا وہ ہم کو نہیں آتا۔ پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم خالی ان کو دیکھتے رہے کیسا پڑھ رہے ہوں، میں ذرا پڑھتے کہ میرے سر میں درد ہو رہا، میں ذرا پڑھتے کہ چکر آ جا رہی میرے کو، دوسروں کو دیکھتے نہیں کہ خالی قرآن تو ان کو بھی دیا گیا، قرآن ہم کو بھی دیا گیا، تمام اہل انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا عطا فرمایا، تو اس کی تلاوت کیجیے، سمجھ کر پڑھیے، معلومات میں اضافہ ہوتا، اعمال کے اندر اضافہ ہوتا، عمل کرنے کے اندر۔ رمضان بھی قریب ہے تو کوشش کیجیے نمازیں بھی ہماری پوری ہو سکے تو ابھی سے تہجد کا اہتمام کیجیے، کیونکہ الحمدللہ تقریباً 90-80% تو لوگ تہجد کے اندر الحمدللہ رمضان میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، پورا مہینہ الحمدللہ تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، اور ابھی سے اگر 10-12 دن اور کر لیے تو الحمدللہ 40-41 دن کا جو کورس رہتا ہے بڑے بتاتے ہیں وظائف کے اندر، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس سے بڑی فضیلت ملتی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم ابھی سے تہجد کا 2 رکعت کیوں نہ آتے، آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان میں تو پڑھے نا بھائی، ابھی رمضان کو بہت سے بہت کم دن بعد صحیح ہے، آپ ابھی سے اگر شروع کر دیں گے تہجد کا اہتمام تو رمضان کا پورا مہینہ اور یہ 10-12 دن 15 دن جو بھی ہے یہ بھی ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 45 دن کا، 51 دن کا، 1 دن کا، ایک ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ایسی اللہ ہم کو توفیق دیتا ہماری تڑپ کے اندر کہ پھر ہم کو تہجد پڑھے بغیر چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ آج تو ہمارے ایسے عمل ہو گئے کہ فجر بھی نہیں تو ہم کو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہو رہا ہمارا، ایسا دکھ رہا وہ مصحف کے واسطے ہے، مسجد کے ذمہ داروں کے واسطے ہے، وہ 4-5 دن جو پڑھنے والے مسلم والوں کے واسطے فجر کی نماز ہمارے کو تو سونے کے لیے رات ہے، سمجھ رات فجر سے پہلے کی